تو اگر اس پر گھمنڈ ہو گیا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں تعلیم یافتہ ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، اور اس گھمنڈ کے ساتھ تم نے اپنے استعداد کو استعمال کرنا شروع کیا، تو اللہ بچائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، پھر وہی علم انسان کو پتہ نہیں کہاں گمراہی کی وادیوں میں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اور اگر علم پر ناز نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، اور یہ استحضار دل میں ہو کہ جو کچھ ہے اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جب تک اللہ جل جلالہ کی مدد نہیں ہوگی اس وقت تک میرا یہ علم کارآمد نہیں ہوگا۔ ایسا شخص جب حق کی طلب میں، حق کی تلاش میں جب نکلتا ہے تو اس کو اپنے علم پر گھمنڈ نہیں ہوتا، اس کو رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اللہ یہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا ہے، اے اللہ آپ ہی اپنے رحمت سے مجھے حق کی ہدایت عطا فرمائیے، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بڑے علماء میں سے تھے، ان کے علم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اختلاف ان سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے علم میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے بارے میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سنا، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ اتنا اونچا مقام ہے ان کا علم میں کہ اگر کوئی اس کی طرف اٹھا کر دیکھے ٹوپی گر جائے، یہ فرماتے تھے، اتنا بڑا علامہ۔ لیکن جب کسی مسئلے کی تحقیق کی ضرورت ہوتی تو پہلے یہ پڑھتے تھے کہ اللہم علمنی کما علمت جبرائیل علیہ السلام، کچھ ایسا جملہ ہے، یا اللہ مجھے ایسا علم عطا فرمائیے جیسے آپ نے جبریل امین علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، کہ ان کی ذریعے وحی نازل ہوتی تھی تو آپ ان کے ذریعے میرے دل پر ایسی بات نازل فرما دیں جو آپ کی رضا کے مطابق۔ تو جس کو گھمنڈ ہوتا ہے وہ اس کو رجوع اللہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ تو اپنے علم پر ناز کر کے وہ چلتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے اور سب میں نکال کے لے جاؤں گا، لیکن جس کو رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے سلطانا نصیرا، کہ وہ قوت ایسی ہے جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی مدد ہے۔ تو عجیب دعا ہے، یا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔